الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. درود پر محمد و آل محمد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. معرفت امام زمان اور کربلا کے عنوان سے یہ ہماری 7ویں مجلس. ان سے پہلے کی مجالس میں تقریباً تمام کے تمام مجالس میں آخر الزمان کے علامات اور زمانے کے آخر میں لوگوں کے حالات اور ظہور پذیر ہو جانے والی نشانیاں اور ان حالات سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں آج ایک اور رسول خدا کی مفصل حدیث فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اس لیے کہ دامن وقت میں اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں متن لے کر نہیں آیا ہوں. آج صرف ترجمہ پر ہم اکتفا کریں گے کہ یہ جو حدیث ہے یونس بن یعقوب راوی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام جعفر صادق کو یہ فرماتے ہوئے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ جسم یا وہ بدن جو 40 دن تک کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت نہیں دیکھتا، وہ بدن اور جسم قابل نفرین اور لعنت شدہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے کیا فرما رہے معصوم کہ اگر 40 دن تک کوئی مصیبت نہیں دیکھتا مومن کے متعلق بات ہو رہی ہے، البتہ اگر 40 دنوں میں کوئی مصیبت نہیں دیکھتا، کوئی پریشانی نہیں دیکھتا تو وہ ملعون ہے، وہ قابل نفرین ہے، وہ ناپسندیدہ ہے. یونس بن یعقوب حیرت کے عالم میں رسول اللہ کے فرزند سے پوچھتا ہے، یہ ابن رسول اللہ، کیا 40 دن تک اگر کوئی مصیبت نہ دیکھے، کوئی پریشانی نہ دیکھے تو کیا وہ ملعون قرار پائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ملعون قرار پائے گا.
تو وہ کہتا ہے کہ میں اور حیرت میں رہ گیا، پریشانی میری بڑھ گئی جب میرے چہرے پر پریشانی کے حالات دیکھیں، آثار دیکھے، تو رسول اللہ کے فرزند نے فرمایا کہ اے یونس، جب تمہیں کوئی خراش آتا ہے، جب تمہیں تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے تم پر غم طاری ہو جاتا ہے، جب تم کہیں پر گر جاتے ہو، ٹھوکر لگ جاتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی کوئی مصیبت تمہارے پاس آ جاتی ہے، جیسے سر کا درد ہونا، پیٹ کا درد ہونا، اور بہت ساری چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ مثلا کسی ضروری کام سے آپ نے جانا تھا، آپ نہیں جا سکے، کوئی مانع آ گیا، بارش ہو گئی، آپ نہیں جا سکے، گاڑی آپ نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ نے موٹر آپ نے سٹارٹ کر دیا، دیکھا کہ تیل خالی ہے، اس میں تیل ہی نہیں ہے۔ ایسے مسئلہ مسائل ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ تو رسول خدا کے فرزند نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، یہی مصیبت اور بلا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ مصیبت اور بلا کیوں آ جاتے ہیں؟ فرزند رسول فرماتے ہیں کہ یہی مصیبت اور بلا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے پاس اپنے قرب میں جگہ بھی عنایت کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کس قدر کریم ہے خداوند متعال کی ذات کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دینا چاہتا ہے۔ کہ اگر خراش بھی آ جائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، خراش بھی آ جائیں، درد محسوس ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، خون نکل گیا، بچہ گر گیا تو باپ پریشان ہو گیا، ماں پریشان ہو گئی، یہی پریشانی سبب بن جاتی ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اب ہم سے سوال لوگ کرتے ہیں کہ اتنے پریشانی ہیں، اتنی مشکلات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک تو ہم نے یہ بیان کر دیا تھا احادیث میں کہ آخر زمان کی نشانیوں میں سے ایک یہی ہے کہ پریشانیاں، مشکلات زیادہ بڑھیں گے، اور وہاں وہ لوگ ثابت قدم رہیں گے اپنے ایمان پر جن کا ایمان اللہ سے مضبوط ہوگا، اپنے امام وقت سے مضبوط ہوگا، جنہیں اپنے امام وقت کی معرفت ہوگی، انہیں پتہ چلے گا کہ مصیبتوں پر چلنا ان کے لیے گویا نعمت ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ کیسے نعمت ہو سکتی ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے 2-4 دنوں کے ہم نے واقعہ نہیں سنایا، آج بچے یہاں پر ہیں تو ہم 1-2 واقعے سنا دیتے تاکہ بچے بھی توجہ کریں، غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ ایک تو دو قسم کے لوگ آپ 2 گروہ میں تقسیم کریں۔ ایک گروہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، ایک پریشانی آ جاتی ہے اس کے حل کے لیے ہم نکلتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی کہ دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ لیکن دوسرا گروہ وہ ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان میں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہم نے کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، اللہ دیتا ہے، ہم خرچ کرتے ہیں، مولا کے ہم ماننے والے ہیں، مولا دیتا ہے، ہم خرچ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں اور خود میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی ان کا سامنا کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی چاہنے والے کی دعوت پر ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ابھی کھانا نہیں لگا تھا، آپ تشریف فرما تھے، دیکھا کہ اس گھر کی دیوار پر جو بالکل چھوٹی سی دیوار تھی، پتلی سی دیوار تھی، اس پر ایک مرغی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ مرغی انڈا دیتی ہے اسی دیوار پر، انڈا دے کر وہ چلی جاتی ہے۔ پیغمبر دیکھ رہے ہیں، آپ نظر فرما رہے ہیں اس پر، اور یہ پریشانی کی حالت میں ہیں آپ کہ اس مرغی نے اس پتلی سی دیوار پر انڈا دے کر وہ چلی گئی مرغی، اور انڈا بھی نہیں گرا ہے۔ جب آپ اس پریشانی کی عالم میں، حیرت میں آپ جب تھے، تو وہ صاحب خانہ آیا اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ حیرت کیوں ہوئے؟ آپ حیرت کی نظر سے اس انڈے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں حیرت ہوں واقعاً کہ جس جگہ پر انڈے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، وہ اس جگہ سے انڈا جو ہے وہ ٹھہرا بھی ہوا ہے، وہ انڈا گرا بھی نہیں، مرغی بھی چلی گئی اور انڈا بھی نہیں ٹوٹا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج تک ایک انڈا جتنا جو ہے وہ نقصان مجھے نہیں دیا ہے، ایک انڈا جتنا نقصان میرا نہیں ہوا ہے آج تک۔ اس قدر اللہ کا مجھ پر لطف و کرم ہے۔ یقیناً آج کے لوگ اگر یہ سنیں گے تو اس کی تعریف کریں گے، کہیں گے اللہ کا بڑا نظر کرم ہے، تم پر کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا تمہیں۔ لیکن رسول اللہ سے کوئی پوچھے کہ یہ نقصان ہے یا اس کے لیے نعمت ہے،
یہ سننا تھا رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور چلے گئے. وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے کیا تقصیر ہوئی, میں نے کیا خطا کی, آپ کیوں میرے گھر سے جا رہے ہیں, ابھی کھانے کا ٹائم آ گیا ہے, آپ کھانا کھائے بغیر, نوش کیے بغیر آپ چلے جا رہے ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس خوف سے جا رہا ہوں تمہارے گھر سے کہ خدا نہ کرے کھانا کھاتے وقت اللہ کا عذاب آ جائے تم پر, اور تمہارے اوپر آنے والا عذاب میں بھی شامل حال نہ ہو جاؤں, میں بھی شامل نہ ہو جاؤں. اس خوف سے میں نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے. پریشانوں کو پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہے عذاب, کب عذاب مجھ پر, حالانکہ کوئی میں نے گناہ کیا, کوئی مجھ سے تقصیر ہوئی ہے. کہا کہ تم کرتے کیا ہو, تمہارا اعمال کیا کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں آزمایا نہیں ہے ابھی تک, اللہ نے تم پر مصیبت نہیں ڈالی, اللہ نے تمہارے لیے مصیبت کا انتخاب نہیں کیا, تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا, تم سے کچھ نقصان نہیں کیا, کیا وجہ ہے. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے بنے, اور آپ نے غصہ کیا اس بندے پر کہ تمہارے اعمال کیا ہیں جس کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ آج تک تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئی. اور خداوند متعال قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو مؤمنین ہوتے ہیں ہم ان کے جان میں, اموال میں, رزق میں, ہر چیز سے کسی چیز کو لے کر کے بھی انہیں آزماتے ہیں تو کوئی چیز دے کر انہیں آزماتے ہیں. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. لہٰذا عزیزاً ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہر مصیبت ہمارے اگینسٹ نہیں ہوا کرتی. ہر پریشانی جو آتی ہے ہمیں, جو ہم پر غم طاری ہوتا ہے, جن چیزوں کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے گویا نعمت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اصل اللہ قرآن میں آیا تھا نا کہ گمان یہ ہے, شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم مکروہ سمجھ رہے ہو, تمہارے خلاف سمجھ رہے ہو, تمہارے نقصان میں سمجھ رہے ہو, وہ تمہارے لیے اچھے ہو, اور جس چیز کو تم اپنے فائدے کے لیے سمجھ رہے ہو, فائدہ مند سمجھ رہے ہو, وہ تمہارے نقصان میں ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے 2 فرشتے آ رہے ہیں, عباس اور حیدر سنیں مجھے, میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے 2 فرشتے آسمان سے نیچے آ رہے ہیں اور دونوں کی ملاقات ہو گئی. درمیان میں ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہیں کس کام پر مامور کیا گیا ہے, تم کس کام کے لیے جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میں ایک عجیب کام کے لیے آیا ہوں آج. کہا کہ کون سا کام. فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ فلاں جگہ پر جا کر فلاں گنہگار بندہ جو معصیت کار ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے, اس گنہگار بندے کی حاجت پوری کرو. عجیب ہے. اس نے کہا کہ کیسے. کہا کہ آج اس گنہگار کو مچھلی کھانے کو بڑا اس کو دل کر رہا تھا, اور وہ مچھلی بھی کوئی عام جو بازار میں ملنے والی مچھلی نہیں. اس نے اللہ سے ڈیمانڈ بھی کیا یا اللہ مجھے وہ فلانے دریا کی فلانے اقسام میں سے جو نایاب ترین مچھلی ہے, جو مہنگی ترین مچھلی ہے, وہ کھانے کو دل کر رہا ہے, مجھے وہ بھجوا دیں. اور اللہ نے فوراً اپنے فرشتے کو بھیج دیا, کہا کہ جا کر اس کی حاجت طلب, جو حاجت یہ رکھتا ہے اس کو پوری کر دو. اور مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ تاکہ میں جا کر اس مچھلی کے دل میں یہ بات ڈال دوں کہ اس نے کب اور کہاں پر یہ عمل انجام دینا ہے, تاکہ وہ مچھلی اس کے جال میں آئے اور وہ اس گنہگار تک پہنچ جائے, یہ اہتمام کر دیں. اللہ نے مجھے کہا ہے. حیرت ہو گئی. اب دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام کے لیے مامور ہو. تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ حیرت والے کام سے جو ہے وہ مامور ہوں. کہا کہ کس لیے. کہا کہ بالکل اسی کے اگینسٹ میں. آج ایک خدا کا بہترین بندہ, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا, عابد, پرہیزگار, تقوی اور پرہیزگاری میں اللہ اسے بہت چاہتا بھی ہے, اللہ کے لیے محبوب ہے, اور اللہ نے اس کے بارے میں مجھے مأمور کیا ہے کہ آج جاؤ, میرا یہ بندہ, میرا یہ جو فرمان بردار بندہ ہے, اس کا روزہ ہے, آج اس پر پیاس بھی طاری ہے, بھوک بھی طاری ہے, اور بہت زیادہ پیاسا بھی ہے, بھوکا بھی ہے. جو اس نے تیاری کی ہے افطاری کے لیے, جو اس نے سامان لائے ہیں اور افطاری پکا کر اس نے جو تیار کی ہیں, عین افطاری کے ٹائم پر اس کو گرا دینا ہے تم نے, اور گرا کر افطاری کو آپ نے مٹی میں ملا دینا ہے تاکہ میں اس کی آزمائش کروں. اللہ اکبر. ایک اللہ کا چاہنے والا ہے, اس کے لیے ظاہری طور پر عذاب بننے والا ہے, عذاب آنے والا ہے, مصیبت آنے والا ہے. اور دوسرا کون ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے. دونوں فرشتے پریشان ہوئے. کہا کہ راز تو خدا کی ذات جانتی ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کے راز کیا ہیں. اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ جو پہلا میرا گنہگار جو بندہ تھا,
جو خطا کار تھا، جو گناہ پہ گناہ کرتا تھا، اس کی حاجت میں نے اس لیے پوری کروا دی جلدی سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی گناہ گار مجھے بلاتا رہے۔ جیسے ہی اس نے مجھے پکارا، میں نے فوراً اس کی حاجت قبول کر کے فرشتے کو بھیج دیا اور اس کی جو ہے وہ کلام کو قطع کر دیا میں نے، تاکہ میں اس کی بار بار صدا کو نہ سنوں اور میں پریشان نہ ہو جاؤں، میں تکلیف میں نہ آ جاؤں۔ اس لیے میں نے اس کی حاجت پوری کر دی اور اس کی جو ہے وہ حاجت پوری ہو گئی۔ اور میرا یہ بندہ جو کہ فرمان بردار ہے، اس کا روزہ تھا لیکن یہ میرا فرمان بردار ہے، یہ مجھ سے راز و نیاز کرتا ہے، یہ مجھ سے مناجات کرتا ہے۔ اب جب یہ میرا بندہ اس آزمائش میں مبتلا اس کو جب کیا گیا تو اس کے لبوں پر شکایت کا کوئی حرف نہ تھا، اور اس نے شکر ادا کیا خدا کی بارگاہ میں، اور اس کا یہ شکر ادا کرنا اور میری بارگاہ میں آ کر یا ربی کہنا مجھے اس قدر محبوب ہے کہ میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یعنی جب یہ مجھے پکارتا ہے تو میں بہت لطف اٹھاتا ہوں اس کے پکار سے، اس کے مناجات سے، اس کی دعا سے میں لطف اٹھاتا ہوں۔ عزیزان، ہمیں جب ان رازوں کا پتہ چل جائے کہ اللہ ہمیں کسی مصیبت میں کیوں گرفتار کرتا ہے، اگرچہ وہ وقتی طور پر چھوٹی سی مصیبت ہو، ہم کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں اور شکایت کرنے لگتے ہیں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اللہ نے یہ کرنا، یہی اسی وقت میں کرنا تھا میرے ساتھ۔ یہ چیزیں، یہ الفاظ بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کہتا ہے کہ آپ بات سے بات نکل رہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ایک عالم دین دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، اور بہت بڑے عالم دین، نامور علماء مجتہدین میں سے اس کا نام ہے، اور جب وفات ہوتی ہے تو اس رات دو تین رات گزرنے کے بعد ایک اور عالم دین انہیں دیکھتے ہیں خواب میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ یقیناً تمہارا جو ہے وہ حال برا نہیں ہوگا، بہت اچھے عالم دین تھے، تم مجتہد تھے اور بہترین حالت میں ہوں گے، شاید تمہارا جو اجتہاد تھا، تم نے جو یہ علم کے لیے کوشش جو کی ہے، یہ تمہارے کام آئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی چیز میرے کام نہیں آئی، نہ میری نماز، نہ میرا روزہ، نہ میرا حج، نہ میرا علم، کوئی چیز میرے کام نہیں آئی، اور میں اس وقت مشکل میں وقت گزار رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے فلانی جگہ پر فلانی وقت میں یہ کہا تھا، جب اللہ نے بارش برسائی تھی، اس وقت بارش کا موسم بھی نہیں تھا، اچانک بارش برسے تو میں نے کہا تھا یا اللہ یہ کون سا وقت ہے بارش برسانے کا، اور اسی جملے میں اللہ نے مجھے پکڑ لیا اور ابھی تک اسی کے سوال جواب میں لگا ہوا ہوں۔ جس طرح سے پاکستان میں کسی کو انصاف ملنا جتنا مشکل ہے، وہی کام میرے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو جملے ہم بتا دیتے ہیں، یہ کون سا وقت ہے دھوپ پڑنے کا، یہ کون سا وقت ہے بارش ہونے کا؟ اب کراچی والے بھی سب یہی کہہ رہے ہیں جو بارشیں ہوئی ہے، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ایک ایسی ڈیوائس میں ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی جو ہے خرابی کے امکان بالکل بھی نہیں ہے، اور اس دن جب ہمیں دکھائے جائیں گے تو ہم انکار کر دیں گے، پروردگار یہ میں نے کب کہا، یہ میں نے کب کیا، ایک ایک گناہ کے بارے میں وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے جا کے، یہ میں نے کب کیا، یہ میں نے کب کہا۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ خدا کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اگر اس کا راز پتہ چل جائے، اس کی راز ہمیں پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خداوند متعال اپنے کسی خاص بندے کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، اپنے محبوب بنانا چاہتا ہے، تو خدا اس کو ہر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک فوجی جو ہے آفیسر دوسرے پوسٹ پر جانے کے لیے ہر طرح کے مشقتیں کر کے آزمائش کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہم کہیں گے کہ آزمائش کیوں، آپ آگے جائیے، جس طرح ایک سیڑھی کے اس کے بعد جو ہے وہ دوسری آپ زینے پر پیر رکھ دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ چلے جائیں۔ نہیں، ہر ادارے میں آپ دیکھیے ایک آفیسر اگر ایک پوسٹ سے دوسرے پوسٹ پر اگر ترقی کرتا ہے تو اس کے لیے آزمائشات ہیں، امتحانات ہیں۔ لہٰذا خدا کے بارگاہ میں محبوب بننے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ مفت میں محبوب بنتا جائے، خدا بھی آزماتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کے بابا کیا فرما رہے ہیں، امام محمد باقر کیا فرما رہے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو دوست رکھتا ہوں اور اس محبوب ترین بنانا چاہتا ہوں، اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر مصیبت کی بارش برساتا ہوں، اور اس مصیبت کے نتیجے میں وہ ثابت قدم رہ کر جب مجھے پکارتا ہے
تو میں اسے روحانی طور پر ترقی عطا کرتا ہوں. یہ میرے جملے ہیں البتہ، بس وہی ہے جہاں تک میں نے کہا مصیبت کی بارش برساتا ہوں. اور جب ہمیں ان رازوں کا پتہ چل جائے کہ اللہ مصیبتیں ان کے حق میں ڈال دیتے ہیں کہ جنہیں آپ تقرب دینا چاہتے ہیں، اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، آپ روحانی اس کمال پر ہمیں فائز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے وہ مصیبتیں مصیبت نہیں رہیں گے بلکہ وہ رحمت اور نعمت بن جائیں گے. اور جب ہم ائمہ اطہار علیہ السلام اور انبیاء کے زمانے پر نظر دوڑاتے ہیں اور ان کے زمانے پر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نبی کسی مصیبت سے بری نہیں ہوئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی نے مصیبت جھیلے اور ہر طرح کی مشکلات. اب جس کا جتنا رتبہ زیادہ ہو اس کی مصیبتیں بھی اسی حساب سے سخت ہوں گے. میرے لیے اور آپ کے لیے شاید ایک خراش یہ مصیبت ہو، اس سے زیادہ ہم برداشت نہ کر سکیں، شکایت کرنے لگ گئے. لیکن ایک ہم سے زیادہ عرفان میں روحانی حوالے سے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو کہ جس کے لیے اس سے کہیں زیادہ سخت امتحانات ہوں. مثلا بچے کا دنیا سے چلے جانا، جوان بیٹے کا دنیا سے اٹھ جانا، عظیم مشکلات پریشانیوں کا سامنا کرنا. یہ ساری مشکلات پریشانیاں ان لوگوں کے حق میں آتے ہیں کہ جن کے ظرف جتنے ہوں اسی حساب سے اللہ انہیں آزماتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام میں حضرت خدیجہ محسنہ عالم اسلام کس مشکل وقت سے گزر رہی ہے کہ جو عرب کی ملکہ تھی اور آپ نے اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے نبی، اپنے وقت کے رسول کو اس طرح سے پہچانا، اس طرح سے آپ نے ان کی معرفت حاصل کی کہ شعب ابو طالب میں اس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہیں قسم پرسی کے حال میں کہ بھوک تاری ہے، پیاس تاری ہے، ہر طرح سے محاصرہ ہے دشمنوں کا، لیکن ایک حرف شکایت نہیں ہے آپ کے لبوں پر، بلکہ آپ رسول خدا کو اور داد دیتی ہے، آپ ان کی اور حوصلہ افزائی کرتی ہے اور چمڑے کو چبا چبا کر زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ آپ جانتی ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے اور اس آزمائش میں ہم نے اللہ کو کامیاب بن کر دکھانا ہے. حضرت ام سلمہ کی متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس قدر مشکلات انہوں نے سہی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن کبھی شکایت نہیں کیا. ان کو پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے، ان آزمائش میں ہم نے نکلنا ہے اور خداوند متعال کا یہ وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ ان مع العسر یسرا، بے شک سختیوں کے ساتھ آسانی ہے، سختیوں کے بعد آسانی ضرور ہے. اور جب ہم نگاہ کرتے ہیں وہ تو انبیاء تھے، رسول تھے اور رسول کی زوجات تھے. اب اصحاب پیغمبر، اصحاب امام علی علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی سلمان جیسی مثال ہمیں لا کر دکھائیں، کوئی قمبر جیسا دکھائیں، کوئی ابوذر جیسا دکھائے. کس قدر انہوں نے راہ امامت میں قربانیاں دی، امامت کو بچانے کے لیے، اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے اور ان کو پہچاننے کے بعد اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے کتنے مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا. کون تھا ابوذر؟ حضرت ابوذر غفاری، کہ جنہوں نے زندگی بھر رسول اللہ کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا، بیابان میں انہیں زندگی گزاری. رسول اللہ کے وہ پاکیزہ صحابی ابوذر غفاری. ایک دن مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھے تھے. آپ نے بیان فرمایا کہ میرا دل بڑا روتا ہے ابوذر کے اس حالت کو یاد کر کے، بڑا جلتا ہے میرا دل. اصحاب نے پوچھا یا امیر المومنین کس وقت کو آپ یاد کر رہے ہیں؟ ابوذر کے کس وقت کو یاد کر رہے ہیں آپ؟ آہوزاری کر رہے ہیں. بیان فرمایا کہ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب اس دن فلانے رات عثمان کے سپاہی آ کر اس کے گھر پر دعویٰ بولتے ہیں اور ابوذر سے تقاضا کرتا ہے کہ ابوذر عثمان کی بیعت کر. حضرت عثمان کی بیعت لینے کے لیے وہ سپاہی بھیجتے ہیں حضرت ابوذر سے کہ وہ بیعت لیں، لیکن ابوذر نے کیا کیا؟ اور وہ سپاہی جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفیاں بھی لائے تھے، 4 تھیلے اشرفیوں کی اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ ابوذر کو خرید سکے، ابوذر کے ایمان کو خرید سکے، ابوذر کے مولا کو اس سے خرید سکے. جب ابوذر کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ
تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ بیعت لینے کے لیے، مجھے خریدنے کے لیے آئے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں علی فروش ہوں۔ غضبناک ہوئے آپ نے غضب کی حالت میں ان سے کہا کہ تم لوگوں نے ناانصافی کی ہے میرے خلاف انہوں نے توہین کی ہے۔ دو طرح کی توہین کی ہے۔ پہلی توہین یہ کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے کہ میں علی فروش ہوں، 4 تھیلی کے مقابلے میں اپنے مولا کو تمہارے مقابلے میں بیچ دوں گا۔ اور دوسری توہین تم نے یہ کی ہے کہ اے ناانصاف لوگ، بے انصاف لوگ، ذرا انصاف سے کام لیتے۔ کیا علی جیسے ہستی کی قیمت 4 تھیلے اشرفیاں علی کی قیمت تم بنا کر لے کر آئے ہو، تاکہ یہ 4 تھیلے اشرفیاں مجھے دے کر تم مجھ سے علی کو لے جانا چاہ رہے ہو؟ جان لو کہ اگر پوری دنیا کے تمام دولت میرے قدموں پر ڈال دیا جائے تو واللہ میں اپنے مولا امیر المؤمنین کے سر کے ایک بال بھی اس تمام ثروت اور تمام دنیا کی دولت کے مقابلے میں نہیں دوں گا۔ جائے کہ تم یہاں پر مولا کو 4 تھیلی اشرفیوں کے مقابلے میں مجھ سے لینے کتنا آئے ہو، مجھے علی فروش سمجھتے ہو؟ یہ کہہ کر ان کے دروازے پر، ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا آپ نے، اور اپنے آپ کو اپنے گھر میں محصور کر لیا۔ اور مولا گریہ فرماتے ہیں، آپ کا گریہ کی آواز جو ہے آپ کی بلند ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد 3 دن رات لگاتار ابو ذر اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، گھر سے باہر نہیں نکلے۔ عزیزان، وقت کے امام کی شناخت حاصل کر لینا اور اس کے بعد اس کی معرفت کو دل میں جگہ دینا، پھر اس طرح کی جب آزمائشات آ جاتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے جب اپنے بچوں کی جان خطرے میں دیکھتا ہے، جب اپنے گھر والوں کی جان خطرے میں دیکھتا ہے، تو کوئی بھی انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن کوئی ابازر جیسا نہیں بن سکتا۔ وقت کے امام کے لیے بھی ابازر کا کردار رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ امام زمانہ کے لیے بھی ابازر جیسے کردار رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، تاکہ وقت آنے پر اس کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور ہر چیز خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہے معرفت امام، کہ جس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد اس قدر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا کہ جو بھی آ جائے، طوفان آ جائے، پوری دنیا کی طاقت ایک ہو کر آ جائے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے۔ بس آپ کی ذمت میں تمام کروں، امام زمان علیہ السلام کو اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھنے والے ایسے اصحاب کی ضرورت ہے جیسے اصحاب حسین کے تھے، زہیر ابن قین جیسے اصحاب کی ضرورت ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام حجت پر حجت تمام کر رہے ہیں، اب اندھیرا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ اگر کوئی رکا ہوا اس لیے کہ شاید میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا میں بتی بجھا دیتا ہوں، اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ جب دوبارہ روشنی کی گئی، دیکھا کہ سب اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زہیر ابن قین اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یبن رسول اللہ، آپ ہمیں شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو قیامت کے دن آپ کی مادر گرامی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے ہم؟ اے فرزند رسول، اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، 70 بار ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور جلا دیے جائیں اور راکھ بنا کر اس کو ہوا میں اڑا دیے جائیں، اس کے بعد دوبارہ ہم سے پوچھے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے اور تمہاری کیا تمنا ہے، تو ہم یہی تمنا کریں کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ حسین کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر سکیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے امام زمان کو، اکبر جیسوں کی ضرورت ہے امام زمان کو۔ یہاں پر جوانوں کا مجمع ہے، اور آج علی اکبر کی مصیبت پڑھی جاتی ہے 7ویں محرم کو۔ صبح عاشور اذان علی اکبر کے ساتھ نمودار ہوئی، نماز صبح عاشور علی اکبر کے اذان کے ساتھ تمام ہوئی، اور یہ آخری اذان ہے علی اکبر کی۔ اللہ اکبر۔
مقتل میں روایات مختلف ہے کہ بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہے کہ سب سے پہلے شہید ہونے والی ہستی کا نام ہے علی اکبر، بنی ہاشم کے جوان اور نوجوانوں میں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، علی اکبر بعد میں شہید ہوئے۔ جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تھے، آپ آئے تھے ضرور اپنے بابا کی خدمت میں، انصار و اصحاب سامنے آئے اور کہا کہ ہم پر خاک ہے کہ اگر علی اکبر کو جانے دیں اور ہم زندہ رہیں۔ ایک ایک اصحاب جاتے ہیں، شہید جام شہادت نوش فرماتے ہیں، ایک ایک انصار جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آ کر فرماتے ہیں کہ یا میرے عزیز بابا جان، مجھے جہاد کے لیے اجازت دیجیے، رن میں جانے کے لیے اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے تاخیر نہیں کی اپنے بچے کو اجازت دیتے ہوئے۔ جب قاسم آئے تھے، آپ نے سنا کہ جب قاسم آئے تھے، امام نے کہا کہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ بار بار واپس کر دیے۔ اون محمد جب آئے تو امام نے کہا کہ نہیں، تم میری بہن کی نشانیاں ہو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ لیکن جب علی اکبر آئے تو امام کا امتحان دیکھیے آپ، اپنے بیٹے کو اجازت دینے میں امام نے تاخیر نہیں کی، کہا کہ جاؤ، ہاں مگر اپنے ماں سے پہلے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ اکبر جاتا ہے اپنے ماں لیلا کے پاس، حضرت لیلا بھی منتظر ہے، کربلا کی مائیں اللہ اکبر انتظار کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا کب شہید ہوگا۔ حضرت لیلا بھی وہاں پر منتظر ہے اور کہہ رہی ہیں کہ اے اکبر، میں ابھی منتظر ہوں تمہارے کہ تم کب جاؤ گے اور شہید ہو جاؤ گے۔ علی اکبر خوش ہوئے، کہا مادر آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ لیکن اماں نے کہا کہ اے علی اکبر، میں تو تمہیں دنیا میں لائی ہوں نا، مگر جس نے تمہیں 18 سال پالا پوسا ہے وہ زینب کبریٰ ہے، جا کے اپنے پھپھی جان سے اجازت مانگو۔ ایک مرتبہ علی اکبر پھپھی کی طرف چلتے ہیں اور چل کر جا کر آپ نے اپنا سر پھپھی کے گود میں رکھ دیا اور کہا کہ پھپھی جان، آج ایک بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، بہت مشکل پیش آئی ہے، آپ سے حل مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا پھپھی کی جان، کیا مسئلہ لے کر آئے ہو؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھپھی جان، یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ الزہرا کا بلند مرتبہ ہے؟ جب ماں کا نام سننا تھا، فاطمہ الزہرا کا نام سننا تھا، بی بی کھڑی ہو گئی، کہا کہ علی اکبر یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ میری ماں کہاں، ان کا مقام و مرتبہ کہاں، اور میں کہاں، ان کی کنیز۔ ایک مرتبہ کہا اکبر تم نے کیا کہا، کیا پوچھا مجھ سے؟ ایک مرتبہ کہا علی اکبر نے کہ اے مادر گرامی، اے میری پھپھی جان، آج اپنے لال کو حسین کے لال پر قربان کر دو، زہرا کے لال پر قربان کر دو۔ عزیزان، علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ زینب کبریٰ نے کہا کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا اکبر۔ ایک مرتبہ علی اکبر باہر نکلنے ہیں، بس نکلنا چاہتے ہیں، کوئی آ کر علی اکبر کے دامن کو تھامتے، کوئی آ کر علی اکبر کو تھام لیتے ہیں۔ علی اکبر ایک بار پھر اپنا چہرہ دکھا، ہمیں تنہا چھوڑ کر مت جا علی اکبر۔ دشمن کے راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی علی اکبر جیسا تاخیر نہیں ہوا، تاخیر علی اکبر کو جو ہوئی اور کسی شہید کو نہیں ہوئی۔ جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتا تھا، گویا بیویاں علی اکبر کو کھینچ کر اندر لے کر جاتے تھے، دوبارہ گلے ملتے تھے۔ شاید کوئی چھوٹی سی بچی علی اکبر کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی ہوں گی، بھیا علی اکبر اس تنہائی میں ہمیں تنہا چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 18 بار پردہ گرا، 18 بار پردہ اٹھا۔ اب جو علی اکبر نکلے ہیں نا، ایک اور روایت میں راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک گوشے سے آواز آئی، بھیا علی اکبر سب سے مل لیے، اپنے بھیا سے نہیں ملو گے۔ جب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بیمار سجاد ایک گوشے سے علی اکبر کو بلا رہے۔ علی اکبر نے جا کر اپنے بھائی کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، بڑی دیر تک روتے رہے۔ عزیزان اجرکم علی اللہ۔ اب علی اکبر وہاں سے فارغ ہو گئے اور حسین نے علی اکبر کو سجایا، جنگ کے لیے تیار کیا، آمادہ کیا، ذوالجناح پر سوار کرایا اور اپنے نانا کا امامہ علی اکبر کے سر پر پہنایا، اور اس کے بعد آپ نے ذوالفقار دے دیا، اپنا گھوڑا سوار دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ، میں ایک ایسے جوان کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، مقتل
مقتل میں بھیج رہا ہوں، جو رفتار میں کردار میں تیرے نبی کے برابر ہیں، جو رفتار میں اس کے شبیہ ہیں، جو شکل میں اس سے شبیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا مخاطب ہو کر، تمہارے نسل کو قطع کر دے، تمہاری نسل منقطع ہو۔ ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا کہ جاؤ میری لال، جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دیا۔ علی اکبر اپنے سواری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ علی اکبر نے گویا محسوس کیا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ بیٹے کی سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جیسے جیسے علی اکبر کی سواری تیز ہوتی جا رہی ہے، ان کا قدم بھی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑ کر علی اکبر نے پوچھا، بابا آپ نے تو ابھی مجھے سوار کرایا، آپ نے تو ابھی مجھے اجازت دی تھی، بابا کیا ہو گیا کہ آپ میرے پیچھے چل کر آ رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے بہت سخت جملہ کہا، اے علی اکبر کاش تمہارا بھی کوئی میرا جیسا تیرا جیسا بیٹا ہوتا اور باپ بوڑھا ہوتا اور اس کے سامنے وہ مقتل کو مرنے جا رہا ہو تو وہ تمہیں پتہ چل جا کہ تمہارے دل پہ کیا گزرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔ اللہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب علی اکبر جاتے ہیں اور فوج اشقیاء پر ٹوٹ پڑے۔ میمنہ کی فوج میسرہ کی طرف بھاگے، میسرہ کی فوج میمنہ کی طرف بھاگے۔ الامان الامان کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ علی اکبر واپس آتے ہیں، جب آپ پر پیاس تاری تھی، آپ العطش 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 قد قتلنی، اے میرے بابا میں بہت پیاسا آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، میں بہت پیاسا آیا ہوں، ایک گھونٹ پانی کے مل جائے میں دکھاؤں کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، اس کا جوان بیٹا اس سے ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا ہو، لیکن باپ اس قدر مجبور ہو کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتا۔ حسین نے کہا کہ اکبر اپنی زبان کو ذرا میرے منہ میں رکھو۔ علی اکبر نے زبان رکھی، فوراً کھینچی زبان، کہا کہ بابا بابا آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ پیاسے ہو۔ کہا کہ اے علی اکبر جاؤ، تمہارے دادا علی مرتضیٰ کوثر کا جام لے کر تمہارا منتظر ہے، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ اب جب علی اکبر گئے ہیں، ایک مرتبہ پھر قہر بن کر گرے تمام لوگوں پر۔ اب الامان الامان کی صدائیں، اب یہ پیاسا کب تک لڑتا؟ حسین ٹیلے پر چڑھ کر علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، زینب کبریٰ خیمے کے در سے علی اکبر حسین کو دیکھ رہی ہے، اور حسین کو دیکھ رہی ہے زینب کبریٰ، علی اکبر کی ماں دیکھ رہی ہے زینب کبریٰ کو مسلح پر۔ اللہ اکبر۔ اب علی اکبر کا جہاد مکمل ہو گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پر گرے، حسین ٹیلے پر گرے، زینب کبریٰ خیمے کے دروازے پر گری، اور ماں لیلا مسلح پر گرے۔ خدایا تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میری قربانی قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء، جب علی نقی صاحب لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر گرے تو انہوں نے ایک اور الگ جملہ کہا، باقی تمام شہداء نے کہا یا مولا ادرکنی، مولا ہماری خبر لیجئے، مولا ہماری مدد کو آ جائیے، مگر علی اکبر نے نہیں کہا کہ بابا میری مدد کو آئیے۔ شاید جانتے تھے کہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر بوڑھا باپ تھک چکا ہے، کہا کہ بابا آپ زحمت نہ کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین گرتا ہے، سنبھلتا ہے، خود کو سنبھالنے کے بعد کہا کہ این ولدی الاکبر، اکبر تم کہاں ہو، مجھے صدا دو، میری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا گویا اندھیری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک گوشے سے آواز آئی، بابا میری طرف آئیے، ادھر آئیے۔ جب امام حسین پہنچے ہیں سرانے پر، ابھی رمق موجود تھی علی اکبر کے سینے میں، اللہ اکبر، جن جان نہیں گئی تھی، کہا کہ اے میرے لال۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر کہا کہ اے علی اکبر تیرے بعد اب اس دنیا میں خاک کے علاوہ کچھ نہیں، خاک ہو اس دنیا پر تیرے بعد۔ اور کہا کہ میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں خیمے میں۔ ایک مرتبہ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، اب آپ نے ایک ہاتھ علی اکبر کے گردن میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ علی اکبر کے کمر میں ڈال کر اٹھانا چاہا، لیکن علی اکبر اٹھا نہ گیا۔ بوڑھا باپ ہے نا، یہ منظر کسی کو نہ دکھائیں خدا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے علی، آپ اپنے بوڑھے بابا کا ذرا ان کی مدد بھی کیجئے، اپنے ہاتھوں کو میرے گردن میں ڈالیے۔ اب ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ ہے جو سینے سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ کہا کہ بابا میں نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ منظر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا کہ میں صابر باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں جس کا باپ بھی صابر ہے۔ اللہ اکبر، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا باپ بھی صابر۔ یہ کہہ کر حسین نے علی اکبر کو زمین کربلا پر لٹا دیا۔ اب جب حسین نے علی اکبر کے ہاتھ کو اٹھایا تو برچی کا ٹوٹا ہوا پھل دیکھا۔ اللہ اکبر، حسین کا صبر ہے یہ،
ایک مرتبہ ہاتھ کو آپ نے علی اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ کو اپنے برچی کے ٹوٹے ہوئے پھل میں ڈالا، اور اس کے بعد عجب نہیں یہ کہا ہوگا یا رسول اللہ، اے میرے نانا رسول آپ بھی آئیے، دادا خلیل اللہ اور اسماعیل کو بھی لے کر آئیے، دیکھیے کہ میں نے آج اپنے اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں، میرے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، بابا اے نانا رسول اللہ آئیے، کس طرح سے میں اپنی علی اکبر کو کربلا میں ذبح ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بلچی کا پھل نکالا، علی اکبر نے ایڑیاں زمین کربلا پر رگڑنا شروع کر دیا، گویا زلزلہ برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ خیمے کی طرف سے آواز آئی، اے میرے ماں جائے، جوان بیٹے کی لاش تم نہیں اٹھا سکو گے، زینب تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ حسین اکبر کو بھول گئے، ایک مرتبہ خیمے کی طرف آئے، زینب جب تک میری جان میں جان ہے تم نے آنا نہیں ہے خیمے کے باہر۔ یہ کہہ کر زینب کو کہا، اے زینب میں نے اپنے اکبر کو تیرے پردے پر قربان کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ علی اکبر کی جوانی کا پروردگار، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری مشکلات پریشانیاں برطرف فرما، پروردگار تمام مصیبتوں اور مشکلات پریشانیوں میں ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق نصیب فرما، عمل و کردار کے ذریعے امام زمانہ کے لیے وقت کا علی اکبر بننے اور عباس جیسے کردار ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان ہم سے خوشنود و راضی فرما، بی بی کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے مرحومین جتنے بھی گزر چکے ہیں دنیا میں سب کو ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہم سب کے عاقبت بخیر فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔